پورے پاکستان کے لیے 14 اگست کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بڑی قربانیوں سے، بڑی جد و جہد سے یہ ملک جو ہے قیام میں آیا۔ اس میں بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، بڑے شہداء ہمارے اس میں شہید ہوئے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ تھے، ہماری جو اوجاد تھی، انہوں نے بڑی قربانیاں دیں اس پاکستان کے لیے اور اس کے لیے، تو اس پہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور آج جتنے بھی ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہیں، ماشاءاللہ ایبٹ آباد کے اندر ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں، اے سی صاحب ہیں، بڑے احسن طریقے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کافی ہمارے جو افسران تھے ڈسٹرکٹ کے، اے سی صاحبان، ڈی سی صاحبان یہاں پہ آتے رہے، لیکن اس طرح کا کام نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن الحمدللہ یہ دونوں اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب جب سے آئے ہوئے ہیں، ایبٹ آباد کے اندر جتنی بھی تجاوزات تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اور جتنے بھی نالے بند تھے یہ بارش کی پانی کی وجہ سے جو نالے بند تھے وہ بھی انہوں نے اپنی جو انتظامیہ ان سے کھلوائے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑا کردار ہے ایبٹ آباد شہر کے کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے ڈی سی صاحب کا، اے سی صاحب کا، اور ہمارے جو پریس کلب کے صدر ہیں ان کا ایک مین کردار ہے ایبٹ آباد شہر کے لیے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے، مزید ان کو اللہ تعالیٰ ہمت دے۔ تاجر برادری ہے اور ضلع انتظامیہ کا انشاءاللہ ہمارا جو تعاون تھا ضلع انتظامیہ کے ساتھ، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، ضلع انتظامیہ ہو یا کوئی بھی سرکاری محکمہ ہو، جہاں پہ بھی کوئی بھی جائز کام آیا، اللہ کا شکر ہے وہ ہم نے ضلع انتظامیہ کے سامنے رکھا، انہوں نے اس کو حل بھی کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے تاجر بھائی کا اگر کوئی مسئلہ آیا اس کو بھی انشاءاللہ ہم نے آل ٹریڈ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے حل کیا۔ تاجروں کا نمائندہ پلیٹ فارم تنظیم ہے جس میں تقریباً 30 سے 40 ہزار کے قریب تاجر برادری آتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے تقریباً 60 سے اوپر 80 کے تقریباً ہماری تنظیمیں ہیں جو ہمارے ساتھ آل ٹریڈ فیڈریشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، جس میں تقریباً 160 کے قریب صدر اور جنرل سیکرٹری آ جاتے ہیں جو آل ٹریڈ فیڈریشن کی اپنے بازاروں میں نمائندگی کرتے ہیں۔ اور ہر بازار جو ہے وہ تقریباً کسی کا 200 ووٹ ہیں، کسی کے 500 ہیں۔ ہمارے کلندر آباد بازار کے تقریباً 3000 ووٹ ہیں، ایک صدر سیکرٹری ان کا ہے اور 3000 ووٹ ان کے ہیں۔ اسی طرح ہرنو بازار کا تقریباً 1000 کے ان کے ووٹ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ڈی سی صاحب کو بتانا چاہیں گے کہ یہ سارے اپنے بازاروں میں اپنے جو ایریے ہیں اس میں اس کی نمائندگی کرتے ہیں اور اپنے تاجروں کی انشاءاللہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہیں۔ یہ ملک جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے اسلاف نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہمارے بچوں نے، ہماری جو اس وقت مائیں بہنیں تھیں انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں کہ جنہوں نے، اور شہداء کا بہت بڑا اس میں کردار ہے جو ہجرت کر کے یہاں پہ تشریف لائے، جو یہاں پہ پاکستان میں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ میں ان سب کا جنہوں نے پاکستان بنایا ان کے بھی اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے۔ آج وہ نہیں ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ جو ان کا مقام ہے وہ اللہ کے فضل سے انہوں نے جو اس عظیم نعمت کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اللہ کے انشاءاللہ ان کا مقام بہت بلند رہے گا۔ سرمد سلیم صاحب ہمارے سمجھتا ہوں ٹریڈرز کے نہیں بلکہ پورے ایبٹ آباد کے شہریوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، ان کا فخر بھی ہم محسوس کرتے ہیں ان سے ملاقات کر کے۔ تو قیام پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ سب سے سامنے ہیں۔ خصوصاً میں سمجھتا ہوں ہمارے مہاجرین جو مقبوضہ کشمیر سے ہم لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے پاکستان کے لیے، سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑنا، اور اس پاکستان، اس مقدس سرزمین کی خاطر ہم نے وہاں پہ اپنے گھر بار چھوڑے اور یہاں پہ ہجرت کر کے آئے۔ اور آج کے اس موقع پہ جو ہماری 79 سالگرہ اینیورسری ہے پاکستان ڈے کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے جو شاعر ہیں بابا بلے شاہ، ان کا ایک قطعہ میں پڑھوں گا، وہ اس میں سمجھتا ہوں وہ ہم سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ سالگرہ کے حوالے سے میں دینا چاہوں گا، انہوں نے کہا پھلاں دا تو اتر بڑا، اتر دا تو کر دریا وچ تو رج کے نہا، مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہ مکے پہلے اپنی بو مکا۔ ہم سب نے اپنی میں مکانی ہوگی، تب جا کے ہمارا ملک جو ہے وہ آگے جائے گا۔ ہم نے قربانی دینی ہوگی، اپنے سے دوسروں کو آگے کرنا ہوگا۔ جس طرح ڈی سی صاحب نے کہا ہے نوجوان، انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آل ٹریڈ فیڈریشن میں انہوں نے جو آج ہمیں ایک ہنٹس دیا ہے، سجیشن دیا ہے، انشاءاللہ ہم یوتھ ونگ آل ٹریڈ فیڈریشن میں لے کے آئیں گے۔ ہم 14 اگست آتی ہے، 14 اگست کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، قربانیوں کی بات کرتے ہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ جو جذبہ
14 अगस्त 1947 को था कि इतनी कुर्बानियों के बाद ये मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान वजूद में आया। हमने उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, जिसमें मैं सर फहरिस्त हूँ और बाकी सब भी उसमें अपना अपने हिस्सेदार हैं। हम कहते तो ज़रूर है कि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन इस पे अमल पैरा नहीं होते। अपने ख़ानदान, अपनी बरादरी, अपने शहर तक महदूद हो गए हैं। तो हमें मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि इस मुल्क को कहाँ से फ़ायदा होगा, इसकी मुल्क की बुनियादें कहाँ से मजबूत होंगी। क्योंकि जो ख्वाब उस वक्त देखा गया था वो ये पाकिस्तान नहीं था। उसमें यह था कि कराची से खंजराब तक सफ़र होगा, रास्ते में कोई तंगी नहीं होगी। लेकिन जो जहाँ बैठा, जिसका जहाँ हाथ डला, उसने अपना हाथ दिखाया। ज़रा बराबर इस मुल्क के लिए कोई एक दिन में ज़रा बराबर कोई काम करे, कोई अच्छी बात ही कर दे, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क की खिदमत होगी। सारी मार्केट कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें इनवाइट किया और सारों को हमारी तरफ से आज़ादी मुबारक। 79th हमारा ये है इंडिपेंडेंस डे। तो अल्लाह ताला हमारे इस रीजन को भी और हमारे मुल्क को भी मज़ीद तरक्की दें। और आप लोग बड़ा अच्छा काम वैसे भी सारे कर रहे हैं, लेकिन और थोड़ा अगर फोकस कर लेंगे और थोड़ी यूनिटी बढ़ा लेंगे तो आपका मतलब स्मॉल पॉकेट ऑफ लैंड है वो उसको बड़ी अच्छी और बेहतरी मज़ीद चीज़ों में आ सकती है, बड़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। आगे कल शाम को मेरा ख्याल है हमने मार्केट वाला जो कंपटीशन है वो हमने इस दफ़ा स्टार्ट किया था इनिशिएटिव के। गली के आपके जितने सदर हैं वो हम उनका अपना एक कंपटीशन रखते हैं, गली वाइज वो अपनी मार्केट तैयार करें, तो फिर हम उधर भी विज़िट करेंगे। और आप सब को हम इनवाइट करते हैं 13 तारीख को रात को इशा के बाद ऊपर शिमला हिल पे, ताकि हम इकट्ठे इसको सेलिब्रेट कर सकें। एबटाबाद के ताजरान का शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा कि हमने रमज़ान के दिनों में काफ़ी सख्ती की। अल्हम्दुलिल्लाह ना आपकी काबीना, ना आपके सदूर डिफरेंट लोग, कभी भी मुझे एटलीस्ट कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसने गलत बंदे की सिफारिश करने के लिए या उसके लिए कि थोड़ा गुंजाइश करें के लिए आया, और उसकी वजह से कुछ बेहतरी हम लेके आ सके। ज़ाहिर बात है 100% तो हम भी नहीं कर सकते और ना कर सकेंगे, क्योंकि 100% करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, उसके अलावा मैं नहीं मानता इस दुनिया में कोई कर सकता है। तो आप तमाम हज़रात का मैं दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने कभी भी गलत को सपोर्ट नहीं किया। और इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि आज आज़ादी का मौका है, मैं आप लोगों को फिर एक दफ़ा ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आगे आने वाले दिनों में भी, क्योंकि हालात जो है वो दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं गरीब के लिए, मेरी आप तमाम से गुजारिश होगी, आप लोग अपने तौर पे काफ़ी कुछ कर रहे हैं, अपने तौर पे लोगों को बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं और चीज़ें बड़ी करते हैं, लेकिन मेरी आपसे फिर भी गुजारिश होगी कि लोगों को जितना से ज़्यादा आप अपनी तरफ से दे सकें। हम तो कोशिश करते हैं जितनी हम अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से या कानून की तरफ से दे सकें, लेकिन जो आप लोग कर सकते हैं वो शायद हम लोग भी ना कर सकें। कि 14 अगस्त पे तो हम तमाम लोग बड़े मोटिवेट हो के, बड़ी उम्मीदों के साथ एक दफ़ा फिर अपने जोश को जो है दोबारा तरोताज़ा करते हैं कि हम आज़ादी के मौके पे एक दफ़ा जश्न भी मनाएं, इकट्ठे हों, मिलें, केक काटें। लेकिन इस दौरान आप जिसके लिए मुल्क बनाया गया है, जो ये अवाम है जिसके लिए मुल्क है, उसका हमेशा जहन में ज़रूर रखें कि उनके लिए क्या आसानी कर सकते हैं। एक तो मेरी गुजारिश ये है आप तमाम ताजरान से, एटलीस्ट अगर बाज़ार में नहीं लग सकता, घरों में एक एक दरख्त ज़रूर लगाएं, अपने तौर पे अपने घर वालों से लगवाएं, अपने घर में लगाएं, क्योंकि ताजिर बरादरी के सदूर बैठे हुए, मुझे उम्मीद है इतनी जगह ज़रूर होगी, 1 या 2 दरख्त ज़रूर लगा सकेंगे आप लोग। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जो हमें सबसे ज़्यादा तंग करेगी वो ये ग्लोबल वार्मिंग तंग करेगी। अभी आपको असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक अल्लाह ने बचाया हमें।
ابھی بھی ڈیتھس جو ہے وہ کافی زیادہ ہوئی ہیں پچھلے مانسون میں، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہماری آبادیاں پرانی ہو چکی ہیں، یہ چیزیں پرانی ہو چکی ہیں، یہ چیزیں آگے بھی آنے والے دنوں میں چلیں گی۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنے طور پہ بھی تھوڑی سی اویئرنیس کیا کریں، کیونکہ یہ ملک اس کی قوم اور لوگوں کی وجہ سے ہی یہ ملک اب آزاد رہے گا اور آباد رہے گا۔ تو جب تک ہم خلق کی آواز نہیں سنیں گے اور ان کی مدد نہیں کریں گے، پھر اس آزادی کا اس طرح حقیقی معنی میں ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔